4 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے جو عادت جتنی ہے اتنی موجود ہو وہ اس حساب سے منافق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ 100 نمبر لگا لیجئے اور اپنے آپ کو خود نمبر دیتے جائیے، میں 10% منافقت کی سٹیج پہ ہوں، 20% پہ ہوں، میرے اندر نفاق 30% ہے، 40 ہے، 50 ہے۔ آپ خود اپنا حساب کر لیجئے، اور آخرت کے تو سارے پرچے دنیا میں آؤٹ ہیں۔ یہ سلیبس آپ کو اگرچہ دیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ان جوابوں کو مانتے رہیں گے، انشاءاللہ آخرت کے پرچے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات کہ جب وہ بات کرے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، آپ نے کسی سے بات کی، گپ شپ لگانے کا ارادہ کیا، اس نے آگے سے جھوٹے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ نمبر 1 بات جس کے اندر یہ عادت ہے اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے، آج ہی چھوڑنے کا عہد کرے۔ دوسری بات کہ جب وہ وعدہ کرے، جب بھی وعدہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں آ رہا ہوں، نہیں آئے گا، میں اتنے بجے ملوں گا، نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے وعدے بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، فلاں وقت پیسے لٹا دوں گا، نہیں لٹائے گا، فلاں وقت یہ کام کر دوں گا، نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے توڑ دے، وعدے کی اہمیت ہی نہیں، وعدہ ایسے ہے جیسے بس زبان کے چند الفاظ ہیں، یہ نہیں اہمیت کہ اسی زبان کے الفاظ کے ذریعے انسان اسلام جیسے عظیم مذہب میں آتا ہے، اسی زبان کے ذریعے بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے طلاق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے نکاح جیسی، اور اسی زبان کے ذریعے اسلام کے اندر بے شمار عبادات، آپ کو پتہ ساری عبادات جو کلی ہیں، نماز، ذکر، سارے کا سارا اسی زبان سے ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ عہد کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کے اندر یہ عادات بد موجود ہیں، 25% اس کے بھی نمبر ہیں، اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، اس میں سے خیانت کر دے۔ امانت کی تشریحات گزشتہ خطبے میں رکھی اور انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ امانت میں خیانت سے مراد چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی ہے۔ امانت اس بنیاد پہ دی گئی کسی بندے کی، یہ بندے کا اختیار ہے، میں تجھے امانت رکھتا ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک امانت کی یہ قسم ہے، تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، لیکن اس میں بھی خیانت کر گیا۔ مال واپس کرنے کی باری آئی، لیا جتنا تھا اس میں سے کچھ کمی کر کے واپس کر دی، باقی معاف کروا لیا۔ اگر بندہ اگلا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی امانت دی گئی، جب بھی کوئی بات، یہ بات بھی یاد رکھیں، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت بات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کو کہیں یار یہ بات میری امانت رکھ لینا، اور آپ ابھی نکلے نہیں، اس نے فوری کی فوری خیانت کر دی، آپ کی بات آؤٹ کر دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے وہ 25% نمبر اس کے بھی ہیں۔ اور اگر آخری جو منافقت کی اور نفاق کی نشانی بندوں میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی کرے، لڑائی کا ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمانوں کے مابین بھی چمبے کی بات نہیں، انسانی فطرت ہے، انسانی طبائیں ہیں۔ آپ کو فلاں کی بات نہیں پسند آئی، اس کو آپ کی نہیں پسند آئی، آپ جھگڑ پڑے، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے ان کی صلح کرا دی جائے، ان کا جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ لیکن نفاق کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ولی اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، صحابہ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نفاق کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑا شروع نہیں ہوا، ابھی جھگڑا شروع ہوا ہے، اس کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کے فریق مخالف کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی جھگڑے گالیاں نکالے۔ جب انسان اس نیچر کا ہو تو وہ جان لے اس کے اندر یہ خصلت 25% موجود ہے نفاق کی۔ اس کا نقصان الگ ہے کہ گالی نکالنے کے بعد صلح کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نفاق کی نشانی۔ انسان اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی اعلیٰ اللہ نے بنا دیا تخلیق کے باب کے اندر۔ شرم لیکن انسان کو نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے مثال کس کی دے رہا ہے؟ درندوں کی، چرندوں کی اور پرندوں کی۔ اشرف المخلوقات ہے، لیکن مثال اللہ پرندوں کی دے رہا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا بھی توکل ہو جتنا پرندوں کے اندر ہوتا ہے تو تم صبح گھر سے نکلو، دیکھو پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں، واپس گھونسلوں میں آتے ہیں، کبھی کوئی پرندہ خالی پیٹ دیکھا ہے؟
کوئی پرندہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے میں واپس نہیں آتا. اگر تم ایسا ہی توکل کرنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق دینا شروع کر دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. گویا یہ باب تقدیر کا باب ہے. حرام کمانے والا سب سے پہلا اپنا یہ عقیدہ بناتا ہے یہ میرا انٹلیکٹ ہے, یہ میری سازش ہے, یہ میری چلاکی ہے, یہ میری ہوشیاری ہے جس کی وجہ سے میں رزق کما رہا ہوں. بدبخت آدمی, یہ تو تقدیر ہے. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ارب حرب سال پہلے, پتہ نہیں کتنے سال پہلے, کتابت تقدیر کے دن جو لفظ تیری قسمت میں لکھ دیا تھا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں ابن فلاں کو 10 روپے ملیں گے, یہ تقدیر کا باب ہے. تو نے اس کو حرام کر کے کمانے ہیں, تیری مرضی ہے. تو نے اس کو حلال کر کے کمانے ہیں, تیری مرضی ہے. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, محدثین سے ثابت ہے, رسول اللہ کی اور قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے, اور حضرت علی نے اس کی بہت خوبصورت مثال دی ہے. میرے بھائیو, حرام روزی اللہ کی قسم اتنی بڑی وعید ہے, یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہے. جو حرام روزی نہیں چھوڑتا, بات سخت ہے, لیکن یاد رکھیے اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آگے آئے گی بات, موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھیں گے. حضرت علی نے ایک مرتبہ نماز کا ارادہ کیا, نماز پڑھنے داخل ہوئے, ایک شخص کو اپنے گھوڑے کی زین کی رکھوالی کے لیے کھڑا کیا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں گا, یار اتنی دیر کھڑا رہ جائے. اب اس بندے کے ذہن میں خیال آیا یہ میں کس وجہ سے اس کی چوکیداری کروں, نہ اجرت طے ہوئی نہ معاوضہ طے ہوا, جو بھی اس کے ذہن میں خیال آیا. حضرت علی باہر آئے, کیا دیکھا زین بھی غائب ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی خود بیان کرتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ میں اس شخص کو اس حفاظت کے عوض میری جیب میں 3 درہم موجود ہیں وہ عطا کروں گا اور اس کو اس کا معاوضہ دے دوں گا. باہر نکلے, زین بھی غائب ہے اور بندہ بھی غائب. کچھ دیر بعد کیا دیکھتے ہیں, بازار میں پہنچتے ہیں, آپ ہی کی زین لٹکی ہوئی ہے. حضرت علی کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ایک شخص آیا تھا 3 درہم میں بیچ گیا ہے. میرے بھائیو, تقدیر کا اس سے بڑا باب سمجھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے مقدر اور قسمت میں اللہ رب العزت نے 3 درہم لکھے تھے, اس نے اپنی مرضی سے اس کو حرام کر دیا. اگر انتظار کر لیتا تو بعین اسی وقت حضرت علی اس کو 3 درہم دے دیتے. آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر میں یہ سازش, یہ چلاکی, یہ پلاننگ, یہ فراڈ, یہ دھوکہ نہیں کروں گا مجھے 10,000 نہیں ملے گا. اللہ کی قسم ملے گا. اللہ نے لکھ دیا جو ہے وہ ملے گا. تیری مرضی ہے حلال کر کے کھا لے یا حرام کر کے کھا لے, یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور میرے بھائیو, یہ حلال کیوں کھانا ہے؟ ایک تو رسولوں کو, مجھے بتائیے, اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نبیوں کے بارے میں بھی ایسے نازل کیے, انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. ویسے تو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ نبیوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک تو حلال روزی کمانے کے اعتبار سے, اور دوسری وہ جو حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی. کس لیے؟ معاملہ فہمی کے لیے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں, ایک تو آپ کو اور مجھے سبق دلانا بھی مقصود ہے کہ اگر کائنات کی سب سے اعلیٰ عرفہ ہستیاں جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ بکریاں چرا سکتی ہیں, تجھے بھی محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم, کوئی